مرشد میرے غوث پاک، مرشد میرے غوث پاک۔ اچھے لوگ ہیں، دعوت اسلامی دینی تعلیم بتاتی ہے اور صحیح راہ دکھاتی ہے۔ محسوس یہ ہے کہ سب کچھ ادھر ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، کچھ نہیں رکھا ہوا۔ بس میرا شروع سے ہی ذہن تھا کہ میں نے عالم بننا ہے، مفتی بننا ہے، انشاءاللہ دین کی خدمت کرنی ہے۔ جو ادھر پر دیکھا ہے، جو سنا ہے، بہت مزہ آیا۔ اصل میں یہ آپ کا سوال ایسا ہے کہ دعوت اسلامی کیسی لگی؟ جس آدمی کے اندر اللہ رب العزت نے عشق رسول عطا فرمایا ہے، اس کی تو نسلوں کو بھی اتنی اچھی لگے گی، جسم کا ذرہ ذرہ کہے گا کہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی۔ یہ 3 دن الحمدللہ مدنی مذاکرہ سنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام اور علماء کے لیے، جو مبلغین ہیں خاص طور پہ، ان کے لیے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ انہیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ عوام کی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ آج والدین کے ادب کے متعلق انہوں نے بتایا ہے کہ اگر وہ چلے بھی جائیں تو ان کو نہیں بھولنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے پیش ہیں، وہ جس طرح کے مرضی ہوں، لیکن ہمیں نرمی اختیار کرنی چاہیے ان کے سامنے۔ نرمی کے بارے میں امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ہر کام جو ہے وہ نرمی سے آسان ہو جاتا ہے، اور نرمی تو پاپا سے سیکھنی چاہیے کہ بتاتے بھی ہیں اور کر کے بھی دکھاتے کہ نرمی ایسے کرنی چاہیے، بنے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں سختی سے۔ تو چھوٹوں پہ شفقت کریں اور بڑوں کا احترام کریں۔ خاموشی کے حوالے سے توجہ دلائی، فضول بولنے سے بچنے کے حوالے سے توجہ دلائی کہ کیسے بولنا چاہیے۔ پھر امیر علیہ سنت خاموش شہزادہ رسالہ، اس کے حوالے سے تربیت فرمائی کہ یہ رسالہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ چپ رہنا بہتر ہے، خاموشی میں عافیت ہے اور خاموشی میں بہت بہتری ہے۔ آپ نے کہا کہ تلوار کا زخم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم جو ہے وہ نہیں بڑھتا۔ دل کے بارے میں بتایا، مومن کے بارے میں بتایا ہے۔ اور مومن کا جو دل ہے وہ زبان سے آگے ہوتا ہے، اور منافق کا جو دل ہے وہ زبان سے پیچھے ہوتا ہے۔ مومن جو ہے وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے، جبکہ منافق نہیں سوچتا۔ انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں بتایا کہ ذکر کرتے کرتے ضمناً ذکر آیا، والدین کی اولاد کے ساتھ جو محبت ہے، یعنی بڑھاپے میں بھی وہ اتنا سال کا پرانا پیار بھی یاد رہتا ہے۔ قبلہ شیخ طریقت دامت برکاتہ عالیہ کا جو انداز ہے وہ ایسا ہے، پھر ان کا فیضان ہے کہ جو سنتا ہے آدمی وہ اس کو یاد ہو جاتا ہے۔ قافلے میں چلے نا تو پھر طبیعت ماشاءاللہ کچھ اور ہو جاتی ہے، ادھر قافلے میں گیا تو پھر ایسے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، چست ہو جاتے ہیں۔ ادھر آیا نا الحمدللہ ساری تھکاوٹیں دور، پریشانیاں دور، بڑی برکتیں ہیں الحمدللہ۔ میرے پیر و مرشد روحانی طور پہ بڑا نوازتے ہیں، دل میں لے کے آئے نا تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ میں خود مدنی قافلے والا ہوں، تو میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن کا مدنی قافلہ ضرور کیا کروں گا۔ آگے کا ذہن ہے بس اسی کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور جو آج کل جو فتنہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے اس سے بچنا اور اسی کو فالو کرنا ہے۔ دعوت اسلامی علم کو عام کر رہی ہے، کس طرح مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، کس طرح تنظیمی سیٹ اپ کو سمجھنا ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ مجھے یہ ذہن آج ملا کہ 5 نمازیں جو ہیں وہ وقت کے مطابق پڑھنی چاہیے جماعت سے۔ جو فجر کی سنتوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں الحمدللہ ہمیں ترغیب ملی، کیسے ادا کرنی ہے فجر کی سنتیں۔ میرے سنت کا جو چپ کرانے کا انداز تھا وہ بھی بہت اچھا تھا، کہ کس طرح وہ کسی کو مائنڈ کر سکتا ہے کوئی، اور کس طرح مطلب کہ وہ آسان انداز سے کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے، یہ سیکھنے کو ملا ہے۔